بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ہم معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نماز کے دوران آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی دوسری حالت میں ایسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھل پھول دینا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کیے ہوئے ہو۔ تو دوستو، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز سے انکار کرے وہ کافر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات چیت کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کس طرح ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز فرمایا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبیت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصے عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو نماز کا حکم ملا اور آپ اس پر کاربند ہو گئے۔ شروعات میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے باہر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کی ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھنا شروع کی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں بجماعت فرض ہو گئیں تو آپ نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کی نماز میں اس قدر عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک رات کا واقعہ ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے۔ فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک گئے۔ پھر رکوع کیا، پھر رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور روزائے قریش بیٹھے تمسخر کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھ سمیٹ کر لاتا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا آپ آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے فوراً سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ٹھہر کر انتہائی سکون اور اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے موجود کے مطابق بیچ میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام اور توقف فرمایا اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول خدا نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی اور رحمت کی آیتوں پر ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر تک سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ اس کے بعد اتنا طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورہ پڑھتے رہے۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورہ پوری پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم نے متفقہ طور پر نماز میں بنا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ چنانچہ الروف کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح طوافت الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہے۔ امام بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے،
کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذات المعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہو تو قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کے نسبت غریب تر ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، فقہائے عالم کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ہم نے پوری کوشش کی، جتنا ہم علم آپ تک پہنچا سکے ہم نے پہنچا دی۔ اگر زندگی باقی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔